له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته. حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے جو اپنی ذات، صفات، اسماء میں اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام آدم، سید البشر، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات عرفہ والا کو اللہ مالک الملک نے صرف اس کائنات میں بھیجا ہی نہیں بلکہ پورے اہتمام اور انتظام کے ساتھ بھیجا ہے. آج کی یہ محفل و مجلس، جیسے میرے محترم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ بھائی مشتاق صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو قرآن مجید کی تحفیظ کی سعادت سے بہرور فرمایا ہے، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، مومن کا رب کے ساتھ تعلق اور واسطہ اس طرح کا ہے کہ یہ ہر حالت میں یاد رکھتا ہے تو اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے. اس کو خوشی ملتی ہے تو یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے انتظام کرتا ہے. اس پر لا قدر اللہ غم آ جائے تب بھی یہ اپنے اللہ ہی کو یاد رکھتا ہے، اور یہ سعادت صرف اور صرف مومنوں کو حاصل ہے. آج کی اس محفل اور مجلس جس کا موضوع اور عنوان ہی بھائیوں نے سیرت امام آدم کانفرنس رکھا ہے، اور جو موضوع مجھے دیا گیا وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی موضوع ہے. اور میرے لیے مستزاد خوشی یہ ہے کہ میرے بزرگ ابھی میرے کان میں آ کے کہہ رہے تھے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی ہے، تو آسانی ہوگی کہ ایک ہی موضوع ہے اور بندے دو طرح کے راضی ہو جائیں گے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے نا؟ جلسے والے بھی راضی تھے، بابا بھی راضی. یار یہ اس کو نا ذرا ادھر لا کے تھوڑا سا پیچھے کر دیں، اس کے لیے واہ انتظام کرنا پڑ رہا ہے. اور آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ کو بار بار سبحان اللہ نہیں کہنا پڑے گا. انتظام آپ سیو رکھیں. باقی علماء کے لیے آپ کے پاس کافی مٹیریل سبحان اللہ کا جمع رہنا چاہیے.
میری صرف آپ نے بات سننی ہے، توجہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس ذات اقدس کا پیغام آج ہم سنانے کے لیے یہاں بیٹھے، آپ سننے کے لیے آئے، میرے بھائیوں، عرش والے رب نے اس سرزمین پر جس ذات اقدس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجا، ان کی ساری زندگی ایک گل و بہار کا باغیچہ ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر کے آج تک، اور جب تک یہ کائنات موجود ہے تب تک ہر آنے والا اپنے اپنے اعتبار سے اس ذات اقدس کی سیرت کو بیان کرتا آیا ہے، کر رہا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک بیان کرتا رہے گا۔ لیکن یہ میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی اس طرح کا ہے کہ آپ کی شان و اوصاف کو مکمل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر خود بخود سبحان اللہ نکل جائے تو پریشان بھی نہیں ہونا۔ آہو پابندی بھی نہیں ہے کہ کہو یار انہوں نے پابند کیتا سی، کسی بالکل نہیں کہنا۔ اگر خود بخود ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا اور وہاں روحوں کو جمع کیا، اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ عالم ارواح میں مالک کائنات نے ساری کائنات سے ایک عہد، ایک معاہدہ اور ایک حلف لیا، جس میں میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے۔ اللہ رب رحمان نے ہم سب سے جب وعدہ لیا تو ایک وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم، یہ بتاؤ کہ میں تمہارا پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا ہوں کہ نہیں؟ ہم سب عالم ارواح میں یہ اعتراف کر کے آئے، قالوا بلا، اللہ یہ حقیقت ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، پیدا کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ یہ عام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سب کو جمع کیا تھا، بات بھی سب کے مالک و خالق کی تھی۔ پھر عرش والے رب نے پہلے دن سے جس چیز کا انتظام کیا تھا، اس انتظام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک خاص محفل بھی لگائی۔ اس محفل میں صرف انبیاء کو بلایا تھا، اور انبیاء کی اس محفل میں انبیاء کے دنیا میں بھیجنے کا، ان کو رسالت و نبوت عطا کرنے کا، نبوت کے تاج دینے کا عرش والے رب نے جو ارادہ فرمایا تھا، ان سے بھی ایک مالک کائنات نے عہد و معاہدہ لیا، اور اس عہد و معاہدے کا تعلق صرف ایک ذات سے تھا، اور وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں عرش والے رب نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن۔ عرش والے رب نے جب عہد اور معاہدہ لیا، اللہ نے اس کی پوری تفصیل اور رپورٹ کو ہمارے سامنے سوشل کر دیا، دنیا والوں کو بتا دیا، تاکہ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ اور عذر نہ رہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی کہا، جتنے بھی انبیاء تھے سب سے یہ کہا کہ میں دنیا میں تمہیں جب بھیجوں گا
تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، اور تم نبوت اور رسالت کے تاج کے ساتھ دنیا میں جاؤ گے، تو وہاں جب دنیا میں تمہاری نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہوگا، وہاں تمہارے دور نبوت کے اندر لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ میں نے اپنے رسول کو کسی کے دور میں نہیں بھیجنا، میں نے ان کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے۔ کیوں بھی یہ بات کلیئر ہے نا، اللہ کو تو پتا تھا کہ میں نے اپنے آخری نبی کو کسی بھی نبی کی نبوت کے دور کے اندر نہیں بھیجنا، بلکہ میں نے سب سے آخر میں بھیجنا ہے۔ یہ بات میرے سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، یہ بات آپ سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، یہ بات آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک سب سے پوشیدہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی۔ پھر مالک کائنات نے اس بات کا عہد کیوں لیا؟ رب کائنات نے اس بات کے لیے انبیاء سے اقرار کیوں لیا؟ عرش والے رب نے دنیا والوں کو بتایا کہ رب نے اپنے محمد سے تعلق ایسا رکھا ہے کہ جس محفل و مجلس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا وعدہ اور اقرار لیا ہے، وہاں رب کائنات نے خاتم النبیین کی ختم نبوت کا بھی وعدہ اور اقرار لیا ہے۔ اور جس طرح اللہ کی توحید کو نہ ماننے والا رب کائنات کی رحمت سے بھی دور ہے، رب کائنات کی نوازش سے بھی دور ہے، رب کائنات کی عنایت سے بھی دور ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں دھتکارا ہوا اور راندہ ہوا ہے، اسی طرح جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ بھی اسی طرح اللہ کی رحمتوں سے دھتکارا ہوا ہے۔ مالک کائنات نے انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا علیہ السلام، اور جو بھائی عربی زبان سے واقف ہیں، اس آیت مبارکہ میں دو لفظ ہیں جو نبی کے اقرار، اعتراف اور ماننے کے حوالے سے تھے۔ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ الفاظ پر ذرا غور کرنا، لا تؤمنن میں شروع میں لام ہے، آخر میں نون ثقیلہ ہے۔ عربی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں تاکید کے لیے لائے جاتے ہیں، ایک سے بھی تاکید ہو جاتی ہے لیکن دوسرا تاکید در تاکید بن جاتا ہے۔ لا تؤمنن بہ، میرے نبیوں تم نے اس میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے، صرف ایمان نہیں لانا، ولا تنصرنہ، تم نے سب نے ان کے حمایتی اور مددگار اور فوجی اور ان کی فوج اور لشکر کا حصہ بن کے تم نے میرے آخری نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر کے ان کی قیادت اور امامت میں تم نے میرے نبی کے ساتھی اور ان کے ہمنوا بن جانا ہے۔ یہ میرے بھائیو اللہ کا پہلا اہتمام ہے جو رب کائنات نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ رب نے مقدر کیا، آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا، آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، رب کائنات نے آدم کی بیوی کو بھی دنیا میں بھیج دیا، دنیا پر ان کی رہائش و ٹھکانہ بنا دیا۔ رب نے وہاں بھی وہی عزم رکھا، رب نے یہاں بھی وہی انداز رکھا۔ میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ اصطفى من ولد اسماعیل کنانہ ومن کنانۃ قریش ومن قریش بنو ہاشم واصطفانی من بنو ہاشم۔ فرمایا رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں پہلا مبلغ اور دائی اور پریچر اور اسلام کا رہبر اور ہادی اور گائیڈ بنا کے جب دنیا میں بھیجا، اور ان سے اولاد کا اور ان سے تناسل کا اور ان سے نسل آدمیت کا اور نسل انسانی کا سلسلہ جب رب کائنات نے چلایا، تو رب نے پہلے دن سے چننا شروع کر دیا کہ میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لڑکی
لڑی، کس نسل، کس بطن اور کس زہر سے پیدا کرنا ہے، یہ آدم علیہ السلام سے ہی رب کائنات نے شروع کیا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے نبی بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے، لیکن ان سارے رسولوں اور نبیوں میں رب کونین نے جد الانبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پورے انبیاء میں سے اپنا خلیل بنا کے منتخب کیا۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، تو جس کو رب نے خلیل بنایا اسے اللہ نے دو بیٹے عطا کیے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا کیا اسحاق علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل علیہ السلام۔ اب رب کائنات نے اسحاق علیہ السلام کی آل و اولاد کو نبیوں کے سلسلے کے ساتھ چلا دیا، ہر آنے والا نبی بنتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسحاق نبی بنا، اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی بنا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام نبی بنے، یوسف علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے بنو اسرائیل چلتے آئے، بنو اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، ہارون علیہ السلام بھی آئے، جتنے بھی نبی اللہ رب العالمین نے بھیجے سارے کے سارے جناب اسحاق علیہ السلام کی آل و اولاد میں سے تھے۔ کبھی غور کیا، کبھی دیکھا، اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش کی کہ عرش والے رب نے ابراہیم کو بیٹے دو عطا کیے، ایک بیٹے سے سارے نبی پیدا فرمائے اور دوسرے بیٹے کو چن کر کے رکھا کہ اس سے میں نے محمد کو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد اسماعیل، اللہ نے اولاد اسماعیل، اور اولاد اسماعیل پر اگر بات کریں، کیونکہ سیرت النبی کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس کا ہر پھول یہ چاہتا ہے کہ اسی کو ہی سونگھتے رہیں، اور تاحیات بھی اگر ایک ایک پھول کو سونگھتے رہیں تو اس کی خوشبو بھی ہم مکمل نہیں لے سکتے، لیکن اشارتاً بات کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتے جائیں گے۔ عرش والے رب نے جناب اسماعیل علیہ السلام جن کے بطن سے اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ جن کی زہر سے، جن کی نسل سے پیدا کرنا تھا، کہاں سے اٹھایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ساری کی ساری زندگی شام کے اندر گزار دی، لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کی پیدائش کے لیے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ سیدہ ہاجر علیہ السلام ان کو لا کر کے مکہ مکرمہ کی سرزمین کے اندر، اس مکہ کے علاقے اور دیش میں لا کر کے چھوڑا، اور ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جب ان کو آباد کیا اس علاقے کے اندر اور لا کر کے بٹھایا اور بسایا اس علاقہ سرزمین مکہ میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی اپنے رب سے ایک بات کی۔ بات کیا کی؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ عرش والے رب سے کہا میرے اللہ تیرا حکم ملا، بیابان، صحرا، بے آباد علاقہ، کوئی سرسبزی، شادابی اور خوشحالی یہاں دور دور تک نظر نہیں آتی، لیکن مولا یہاں ایک چیز ہے، یہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے، اور تیرے گھر کی عظمت کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی کو بھی، اور جس کو اللہ رب العالمین نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد بنانا تھا، نبی کا نسب اور سلسلہ بنانا تھا، ان کو اللہ نے کس قدر ممتاز بنایا۔ ایک بات اور واقعہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا نا میری اور آپ کی ماں سیدہ ہاجر علیہ السلام کو یہاں مکہ کی سرزمین میں، تو سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے ان کو واپس مڑنے لگے، پاس کیا ہے؟ کھجوروں کا ایک چھوٹا سا تھیلا ہے، تھوڑا سا پانی ہے، یہاں پر ایک درخت ہے، بیت اللہ کی جگہ صرف اونچا سا ٹیلا ہے اور کچھ نہیں ہے،
یہاں پر لا کر کے بیوی اور بیٹے کو بٹھا دیا اور سواری واپس موڑی اور پیچھے کی طرف چل دیے. پیچھے سے بیوی نے دیکھا کہ صحرا بیابان، صحرا آبادی کوئی نہیں، یہاں لوگ کوئی نہیں، بستہ کوئی نہیں. پیچھے سے آواز دی، کہا ابراہیم ہمیں کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سواری کا منہ دوسری طرف ہے، اپنا بھی چہرہ دوسری طرف ہے، جواب نہیں دے رہے. بیوی نے ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار سوال کیا ہوگا، جواب نہیں دیا. بیوی نے ایک سوال کیا. اس سوال کو آج اگر میں اور آپ سمجھ جائیں، اللہ کی قسم ہے ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. آج ہم پریشان ہیں اوپر سے لے کر کے نیچے تک، صدر سے وزیر اعظم اور وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ اور نیچے اور نیچے اور نیچے اور اینڈ تک چلے جائیں، ایک دکاندار تک سب پریشان ہے کہ بنے گا کیا؟ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، جی ہم بھوکوں مر جائیں گے، جی ہمیں یہ جنگل میں بدل دیں گے، ہمیں صحرا میں بدل دیں گے، ہمیں یہ تباہ کر دیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے. میری اور آپ کی ماں نے ایک جملے میں سارا مسئلہ حل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سے ایک سوال کیا، کہا ابراہیم زیادہ نہیں تو ایک جواب تو دے دو. اللہ امرک بہذا، یہ بتاؤ کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا عرش والے رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے پھر بھی کچھ نہیں کہا. ایسے کر کے صرف ایک انگلی اوپر کی طرف اٹھائی، اور میری اور آپ کی ماں سیدہ ہاجر علیہ السلام نے جب اٹھتی ہوئی انگلی کو آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو پیچھے ہٹ کر کے کہتی ہے اذن لا یضیعنا، اگر چھوڑ کے اللہ کے کہنے پہ جا رہے ہو تو میرا اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع، اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اور یہی ایک بات ہم اپنے حکمرانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ لوگوں دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، میرے نبی نے کہا تھا جناب عبداللہ ابن عباس سے ایک اپنے ساتھ بٹھا کر کے ایک ہی جملہ سمجھایا تھا، فرمایا یا بنیا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک وعلم، کہا جان لو میرا بیٹا، اگر پوری کائنات مل جائے اور تمہیں نفع دینا چاہے، عرش والا رب تمہیں نفع نہ دینا چاہے، پوری کائنات مل کے تمہیں فائدہ. آج کسی کی کرسی آتی ہے، کسی کی جاتی ہے، جو آنے والا ہے وہ بھی امیدیں کسی پہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، جو جانے والا ہوتا ہے وہ بھی امیدیں کسی پہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے. اور سونے نبی نے تو اس وقت بتا دیا تھا کہ تم 1 2 4 10 20 کی بات کرتے ہو، پوری کائنات بھی اگر اکٹھی ہو جائے اور تمہارا فائدہ کرنا چاہے، عرش والا رب تمہارا فائدہ نہ کرنا چاہے، پوری کائنات مل کے بھی تمہیں فائدہ. اور اگلی بات فرمایا بیٹا یہ بھی سمجھ لینا، اگر پوری کائنات مل جائے، الا ان یضروک بشیء، اتنا سا ذرہ سا ایک رتی برابر بھی تمہارا نقصان کرنے کے لیے، جی امریکہ سپر پاور ہے، اسرائیل سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، عرش والے رب کے نبی نے چھوٹے بچے کو وہ سمجھا دیا جو آج بڑوں بڑوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. فرمایا جان لے میرے بیٹے، اگر پوری کائنات مل جائے، الا ان یضروک بشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک رفعت الاقلام وجفت الصحف. فرمایا اللہ نے وہ تقدیروں کے جو صفحے لکھنے تھے لکھ چھوڑے ہیں، تقدیر اللہ نے مقرر کر دی ہوئی ہے، پوری کائنات مل کے بھی تمہارا نقصان کرنا چاہے، عرش والا رب تمہارا نقصان نہ کرنا چاہے تو پوری کائنات مل کے بھی تمہارا نقصان کر سکتی. رفعت الاقلام وجفت الصحف، یہ فیصلے رب کر چکا. تو میری اور تیری ماں نے کیا کہا؟
فرمایا ابراہیم مجھے ڈر تھا کہیں ناراض ہو کے چھوڑ کے جا رہے ہو, کسی غلطی کی بنا پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, میرے سے کوئی کوتاہی ہوئی تب چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر اللہ نے کہا ہے تو بے فکر ہو کے چلے جاؤ. اذن لا یضیعنا, وہ عرش والا رب ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اور پھر دنیا نے دیکھا, کائنات نے دیکھا کہ چھوڑا ایک بیٹے اور بیوی کو تھا, اور جب اسی علاقے کے اندر اسی جگہ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے, پھر وہی علاقہ تھا, وہی جگہ تھی, وہی جو ہے وہ صحرا تھا, وہی بیابان تھا, وہی ریت کے ٹیلے تھے, وہی ریت کا جو ہے وہ صحرا اور جنگل اور بیابان تھا. اور اسی جگہ کائنات نے دیکھا کہ جب اللہ کا گھر بھی وہاں بنا, جرہم قبیلہ بھی وہاں بسا, وہیں پر ہی اس ماں نے اپنے بیٹے کی شادیاں بیاہ بھی کیے, وہیں پر ان کی آبادی بھی ہوئی, وہیں پر ان کا قبیلہ بھی بسا. نہ صرف آبادی اور قبیلہ بسا بلکہ یہ آل عدنان یعنی اسماعیل علیہ السلام کی آل کو اللہ رب العالمین نے کنانہ میں بدلا. کنانہ ترقی کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے یہ قریش میں تبدیل ہوئے. قریش پھیلتے پھیلتے یہ بنو ہاشم میں آئے, بنو ہاشم پھیلتے اور بکھرتے بکھرتے یہ جا کر کے عبد المطلب میں آئے. عبد المطلب کو اللہ نے اولاد اور اتنے بیٹوں سے نوازا, اتنے بیٹوں سے اللہ نے نوازا, 10 کی تعداد تاریخ نے بیان کی ہے. اور انہی کے بکھری ہوئی اولاد میں سے اللہ رب العالمین نے عبداللہ کو منتخب کیا. رب کائنات نے کہاں عبداللہ مکہ کے باسی تھے, کہاں آمنہ مدینہ کے اندر ان کا خاندان بستا تھا. رب نے مدینہ سے اٹھایا سیدہ آمنہ کو اور مکہ سے لیا عبداللہ کو, اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے نہ صرف ان کو اکٹھا کیا. یہاں ایک بات بڑے دھیان سے سننا, ارواء الغلیل میں امام البانی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے اس روایت کو نقل بھی کیا ہے اور اس روایت کو حسن بھی کہا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ماں اور باپ کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات بتائی. فرمایا تم یہ سمجھو کہ شاید عبداللہ اور آمنہ کا جو ہے وہ اتفاقی طور پر جوڑ بن گیا اور ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. فرمایا ایسا نہیں ہے. فرمایا وَلِدْتُ مِن نِکَاحٍ وَلَا مِن صِفَاحٍ, فرمایا میری لڑی کو لے لو اور اس کو پیچھے گننا شروع کر دو. مطلب باپ سے لو عبداللہ اور ماں آمنہ ہے, دادا سے لے لو عبد المطلب ہے, پردادا سے بنو ہاشم چلتے جاؤ, قریش کنانہ اور آل عدنان اور آل عدنان سے آگے گنتے جاؤ, تم آدم علیہ السلام تک پہنچ جاؤ. اس پوری لڑی میں جن جن کا بھی تعلق میرے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ کے نسب سے ہے, پوری نسل انسانی کے اندر جتنے بھی باپ اپنی جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ رشتہ بنا کر کے اولاد پیدا کرتے آئے, جن کا کسی صورت میں بھی تعلق میرے اور تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر جگہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں, میری پوری نسل میں بدکاری کا نام و نشان بھی نہیں ہے. کائنات میں یہ ایسا امتیاز ہے جو عرش والے رب نے صرف نبی معظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے کہ اللہ نے عالم ارواح سے لے کر کے منتخب کیا, عالم دنیا میں آ کے آدم کی ذریت میں سے نکاح کا اہتمام کیا, اور نبیوں کی لڑیوں میں سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی معظم کو منتخب کیا. اور جب دنیا میں آئے تو پھر بھی دنیا کو سبق ہی سکھاتے گئے. ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی, ایک ایک قدم میرے نبی کی زندگی کا اللہ نے دنیا والوں کے لیے نمونہ بنایا. کیا ہے؟ دنیا میں آئے, پیدا ہوئے, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. باپ مدینہ کی طرف شام جانا چاہتے تھے, مدینہ میں بیمار ہوئے, یہیں پر ہی وفات ہو گئی. آمنہ مکہ مکرمہ میں ہیں, پیدا ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باپ کو دنیا سے گئے ہوئے مورخین کہتے ہیں 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا. یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے. دنیا والوں کو ایک بات پتہ ہے کہ جو بچہ یتیم ہوتا ہے
لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس کی کون تربیت کرے گا، اس کو کون سنبھالے گا، اس کو کون سکھائے گا، اس کو کون پڑھائے گا، اس کی تربیت کون کرے گا۔ آج یتیم کو بے سہارا اور بے آسرا سمجھ کر کے اس لیے اس کو جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی ہوگی۔ عرش والے رب نے پہلا احسان اپنے نبی کو یہ بتایا، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ میرے نبی میں نے تو تمہیں کسی جگہ بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، میں نے تو تمہیں کسی جگہ بھی اکیلا نہیں چھوڑا، تو یتیم پیدا ہوا، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا۔ اور یہاں پر بھی ایک بات اصلاح کر لیں، اکثر ہمارے مبلغین جب اس واقعہ کو ذکر کرتے ہیں کہ جب سیدہ حلیمہ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی تو چھوڑ کے جاتی رہیں کہ یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، کون اس کے بارے میں دے گا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ میرے اور تیرے پیغمبر محمد الرسول اللہ مسکین نہیں تھے، آپ اس دادا کی اولاد تھے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب ابرہہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا اسی مکہ مکرمہ اور بیت اللہ پر، تو اس نے جو چرتے ہوئے اونٹ آپ کے دادا سے پکڑے تھے نا، ان کی تعداد یاد ہے کسی کو کتنی تھی؟ 200 اونٹ چر رہے تھے آپ کے دادا کے اس مکہ کے صحرا کے اندر جب میرے اور تیرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اور نبی کا پورا خاندان سردار خاندان ہے، میرے نبی کا پورا خاندان معزز و مکرم و عزت والا خاندان ہے، اور رب کائنات نے آپ کو اس خاندان کے اندر پیدا کیا۔ حلیمہ سعدیہ کے علاوہ دائیاں کیوں چھوڑ کے گئی تھیں؟ اس لیے چھوڑ کے گئی تھیں کہ جو خوشیاں باپ کر سکتا ہے وہ دادا اور چاچے نہیں کیا کرتے۔ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے چھوڑا تھا کہ جو لاڈ اور خوشیاں باپ کر سکتا ہے وہ دادا چاچے نہیں کر سکتے۔ پھر رب کائنات نے، اختصار ملحوظ ہے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کے لیے، بچپن گزارنے کے لیے جو علاقہ اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کے لیے، وہ طائف کی بستی ہے۔ سب نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کے پاس طائف کے علاقے میں وقت گزارا۔ جب ہم وہاں سعودی عرب میں تھے، مدینہ منورہ کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم ایک دن صرف یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ اللہ نے اپنے نبی کے لیے طائف ہی کا علاقہ کیوں منتخب کیا، کچھ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ ہم مکہ مکرمہ سے چلے، تقریباً 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ سے طائف کا علاقہ، اور جب ہم گئے تو شدید گرمی کا موسم تھا، جون جولائی کا مہینہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، اور صرف 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جب ہم طائف پہنچے تو طائف میں اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہمیں گاڑی کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی ہیٹ لینا پڑی۔ قریب ترین مکہ مکرمہ کے یہ طائف کا علاقہ ہے، لیکن رب کائنات نے شاید اس کو بنایا ہی اپنے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کھیلنے کے لیے ہے کہ آپ قریب ترین 90 کلومیٹر کا علاقہ ہے، لیکن وہاں پر موسم کی حالت یہ ہے کہ جس طرح ہمارے مری کا علاقہ ہے اس طرح سے طائف جو ہے وہ ٹھنڈے علاقوں میں سے علاقہ ہے، اور وہاں پر بارشیں برستی رہتی ہیں، آب و ہوا انتہائی صاف و شفاف ہے، علاقہ انتہائی پرفضا ہے، اور جگہ انتہائی جو ہے وہ مکہ کے قریب ہونے کے باوجود انتہائی پرفضا اور پربہار علاقہ ہے۔ تو رب کائنات نے اپنے نبی کی جہاں پیدائش کے لیے پہلے سے بندوبست کیا تھا، وہاں رب نے اپنے نبی کے رہنے اور کھیلنے کے لیے جس علاقے کو منتخب کیا وہ بھی اس عرب کے علاقوں کا بہترین علاقہ تھا۔ میرے بھائیوں، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس بچپن کا وقت گزار کر کے 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا، چونکہ رضاعت کی عمر تھی،
لیکن اماں جی نے جو بہاریں، جو رحمتیں، جو برکتیں دیکھی تھیں اپنے اس چھوٹے سے بچے کے ذریعے، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ماں کو آ کے کہا تھوڑا وقت اور دے دو، میرے پاس رہے، مکہ کی فضا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. 4 سال کی عمر تک میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے پاس وقت گزارا. پہلا شق صدر کا حادثہ اور واقعہ، جب آپ اپنے بھائی رضائی بھائی کے ساتھ وہاں پر وقت گزار رہے تھے تو 2 فرشتے آئے تھے اور انہوں نے آ کر کے آپ کے سینہ اطہر کو چاک کیا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس 2 فرشتے آئے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ یہی ہے؟ کہا یہی ہے. لٹا لیا گیا. فرمایا انہوں نے میرا سینہ اطہر کو چاک کیا اور اس میں سے حقد، بغض، کینہ اور شیطان کے حصے کو نکال دیا اور وہاں پر رحمت، شفقت اور محبت کو ڈال کر کے اس کو سی کے بند کر دیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا سونے نبی نے کبھی قمیض اتارا ہوتا تھا نا تو میں آپ کے سینہ اطہر میں دیکھتا تھا، وہ آپ کے سینے کے اس آپریٹ اور اس کی جگہ پر ایک بالوں کی ایک پوری لائن لگی ہوئی تھی اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے نبی کے سینہ اطہر کو شک اور چاک کیا گیا. میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے یہ بندوبست کیا، نہ صرف بندوبست کیا تھا بلکہ دنیا والوں کو سبق دیا تھا کہ بیٹا پیدا یتیم ہوا لیکن دادا نے اس طرح کی محبتوں کے ساتھ پالا کہ اپنے سگے بیٹے جو زندہ موجود تھے ان کی اولاد کو جرت نہیں ہوتی تھی دادا کے بستر پر آ کے بیٹھ جانے کی، لیکن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھتے تھے تو دادا اٹھاتا نہیں تھا. لوگوں، نبی کی پیدائش میں بھی اللہ نے سبق دیا کہ اگر تمہارا کوئی بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، پہلا حق دادے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کو اپنی اولاد سے زیادہ قریب کر کے رکھے. یہ میرے اور تیرے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ اور نمونہ اور سیرت کا حصہ ہے. اور جب دادا 8 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، 8 سال کی عمر ہے دادا فوت ہونے لگا. اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور بلا کے ان کو بٹھا کے کہا دیکھو تم نے میری محبت دیکھی ہے اس محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا میرے بعد میرے بچے کی محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. پہلے باپ چلا گیا، پھر ماں چلی گئی، پھر دادا بھی آج دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن میرے بیٹوں یاد رکھنا میرے اس بیٹے کی محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. 9 چچے اور تائے موجود تھے لیکن ابو طالب کو منتخب کیا. سیرت نگاروں نے مختلف وجوہات لکھی ہیں لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اس لیے کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، قلیل المال تھے، یعنی مالی طور پر بہت مضبوط نہیں تھے، اولاد بھی ان کی دوسروں سے زیادہ تھی، لیکن ان کی کفالت میں اس لیے دیا کہ محبت کا انداز اور طریقہ جو ابو طالب کو آتا تھا دادا کی نظر میں دوسرے وہ محبت نہیں دے سکتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا. میرے نبی تم یتیم تھے، میں نے ایسی پناہ کا بندوبست کیا، ایسا سہارا بنایا آپ کے لیے کہ جو بھی سایہ بن کے سائبان بن کے ساتھ کھڑا ہوا اس نے دنیا کو ساری کو ایک طرف رکھا اور اکیلے محمد الرسول اللہ کو ایک طرف رکھا. اگر اکیلے ابو طالب کو ہی دیکھ لیں، پورا مکہ ایک طرف رہا، ابو طالب اکیلے ایک طرف رہے اور یہ دنیا کو اور مکے کو للکار کے کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے میرا بھتیجا جو کرے گا کسی کو اس تک پہنچنے کی جرت نہ ہو اور کوئی اس کو کسی طرح کا نقصان پہنچانے کی جرت نہ کرے. تو دنیا والوں یہ چچوں کے لیے بھی نبی کی زندگی سے ایک نصیحت و وصیت ہے اور ایک سبق ہے کہ اگر بھائی دنیا سے چلا جائے
تو اس کے بیٹوں کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، بے سہارا نہ چھوڑنا، یہ نہ کہنا کہ اس شریک کے بیٹے ہیں میرے گھر میں نہ آئیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ان کو اپنے فنکشنز میں جو ہے وہ انوائٹ نہیں کرتے، اپنے پروگراموں میں نہیں بلاتے، اس لیے کہ یہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں رہے، ان کا سٹیٹس لو ہے، ان کے کپڑے ماڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنا دینے لینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سیرت النبی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے بولا وہی ہے، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ سیرت ہے۔ تو اللہ نے نبی کی زندگی سے پہلے دادا کے ذریعے اور پھر چچاؤں کے ذریعے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر تمہارے بھتیجے باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں تو تمہارا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ ان کو مقدم رکھو، اپنی اولاد سے زیادہ ان کا خیال رکھو، تاکہ ان کو اپنے بے سہارا اور بے آسرا ہونے کا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ تو میرے نبی نے بھی اپنے چچا کا پورا خیال رکھا۔ پہلا تجارتی سفر کرنے کے لیے 12 سال کی عمر میں چلے گئے تھے ساتھ، الگ بات ہے واپس کر دیا گیا راہب کے کہنے سے، لیکن آپ نے بھی یہ بتایا کہ اگر کوئی سہارا بنے تو اس کے لیے عذاب نہیں بنتے، اگر کوئی سہارا بنے اس کے لیے عذاب نہیں بنتے، پھر اس کے ساتھ بازو بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ جس پودے کو میں نے پالا ہے وہ چھاؤں بھی مجھے ہی دے گا، جس درخت کو میں نے سنبھالا ہے اس کا سایہ بھی مجھے میسر آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے ساتھ جو ہے نا باہر جا رہے تھے، لشکر جا رہا تھا، تو رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو یہ پیلو کا درخت آیا، صحابہ نے جا کے پھل توڑنا شروع کیے، تو آپ فرماتے ہیں یہ جو کالے کالے ہیں نا، کالے کالے یہ توڑ کے کھاؤ، یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ میٹھے ہوتے ہیں، آپ نے کھائے کبھی؟ فرمایا میرے ساتھیو کنتو ارعا علی قراریتا لأہل مکہ، فرمایا میں اپنے چچا کا گھر چلانے کے لیے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور اس کے بدلے میں مجھے تھوڑے سے جو ہے وہ کچھ مال اور پیسہ ملتا تھا۔ فرمایا ان دنوں میں جب بکریاں چرانے کے لیے میں انہی صحراؤں کے اندر پھرا کرتا تھا تو جب بھوک لگتی تھی تو میں یہ توڑ توڑ کے کھایا کرتا تھا، تب سے مجھے پتا ہے کہ یہ جو میٹھے ہوتے ہیں اور ان میں سے میٹھے اور کڑوے کون سے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی نے یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر کوئی سہارا بنے تو اس کا بازو بن کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے نقصان اور تکلیف کا باعث نہیں بنتے۔ میرے اسی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے۔ یہ میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا جب بند کرنا ہو تو بتا دینا، تاکہ یہ موضوع تو ہم کل تک بھی چلتے رہیں تو نہیں ختم ہوگا۔ بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے لگے رہنا ہے، تو آپ یہ کہیں گے تو بس کریں گے نا۔ الحمدللہ میں چند لفظوں میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مالک کائنات نے اپنے نبی کی سیرت کو بنا کے اس طرح کا دیا۔ 25 سال کی عمر ہوئی، آپ سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کے جاتے تھے، امین تھے، صادق تھے، قصہ معروف ہے۔ سیدہ خدیجہ نے نکاح کا پیغام اپنی کسی سہیلی کے ذریعے بھیج دیا۔ اب بظاہر بات یہ ہے کہ آپ ارننگ ہینڈ ہو گئے تھے، خود کمانے لگ گئے تھے، تجارت خود کرنے لگ گئے تھے۔ آپ اگر کسی سے بھی نہ پوچھتے تو آپ اپنی شادی کر سکتے تھے، اور عرب کے ماحول میں یہ عیب بھی نہیں تھا، لیکن میرے اور تیرے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جا کر کے اپنے چچا کے سامنے رکھا اپنا مسئلہ کہ چچا یہ میرے پاس رشتہ آیا ہے اور یہ میں جو ہے وہ چاہتا ہوں، میری بھی خواہش ہے، لیکن میں اکیلا جا کے بات نہیں کرنا چاہتا۔ سیدنا حمزہ ساتھ گئے، جا کر کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد سے بات کی اور نکاح پڑھا کے آپ کا جو ہے وہ رشتہ طے کیا۔ تو سیدنا پیغمبر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہمیں کہ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو بیگانے نہیں سمجھتے، اور جو اپنے ہوتے ہیں وہ بیگانے نہیں بنتے۔ اپنے چچاؤں کو باپ سمجھو گے تو چچا بھی تم کو بیٹا سمجھیں گے،
اور جس خدیجہ سے پھر نکاح ہوا اپنے چچاؤں کے مشورے سے، وہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے، ستو اور پانی لے جاتے، سوچتے خیال کرتے بیٹھے رہتے، فرشتہ آیا وہی لے کر کے، پہلی وہی آئی، گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ جب اپنوں کی مرضی سے کیا ہوا نکاح ہونا پھر اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وگرنہ یہاں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے حالات خراب ہوئے، تھوڑا سا معاملہ بگڑا، وہ جو لو میرجیں ہوتی ہیں نا، وہ پہلا جھٹکا بھی نہیں سہتی، ہو کہندی جی ٹھیک ہے میں تے تیرا مال ویکھیا سی نہیں رہا تے ہن کو ہور مال والی ویکھ لاں گی، تیرے پیچھے میں ضرور بیٹھی رہنا ہے۔ یہاں کیا ہوا، صرف یہ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، پہلا موقع تھا، جبریل کو دیکھا، ڈرے اور سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے، پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ اور دنیا والوں یہاں بھی ایک بات سمجھ لو، رب نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا سہارا بنایا ہے۔ یہ رشتہ محض جنسی خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، یہ رشتہ زندگی کو نبھانے اور سجھانے کا نام ہے، دکھ درد کے اندر ایک دوسرے کا حمایتی اور بازو بننے کا نام ہے۔ نبی معظم ڈرے ہوئے گھر آئے، اماں جی نے آتے ہی، اور یہ بات میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو سے بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر بندہ پریشان گھر آئے نا تو اس کی پریشانی کا حل نکالتے ہیں، اس کو مزید پریشان نہیں کرتے۔ اچھا تم نے یہ کر دیا، ہوں آپ پگت، میں نے، مجھے نہیں پتا تو کیا جو کر کے آیا ہے نا، اب اس کا مزہ خود ہی چکھنا۔ اماں جی نے کیا کہا، 5 لفظ کہا، محمد پریشان نہیں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ وقت گزارا تھا نا اپنے شوہر کے ساتھ، دن رات دیکھے تھے، لیل و نہار دیکھے تھے، آج گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے آئے ہیں۔ کہا پریشان نہیں ہونا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی نقصان میں نہیں جانے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تصدق الحدیثہ، سچی باتیں کرتے ہیں، تحمیل الکلہ، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، تقری الضیفہ، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جہاں بھی حق بات ہو آپ، پنجابی کہتے ہیں نا سیڈ نہیں کوٹ دے، آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جس بندے میں یہ 5 وصف ہوں، کون کون سے؟ صلہ رحمی کرتا ہو، سچ بولتا ہو، بے سہاروں کا سہارا بنتا ہو، مہمانوں کی عزت کرتا ہو، اور حق پہ ڈٹ جانے والا ہو۔ میری اور تیری ماں سیدہ کائنات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما دیا، کہا اللہ اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، اللہ اسے آخرت میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔